اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال کی تعلیم حکایت صحابہ سے۔ باب نمبر ششم، قصہ نمبر 61۔ حضرت ابو ذر کا اپنے خادم کو تنبیہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جن کے اسلام لانے کا قصہ باب نمبر 1 کے قصہ نمبر 5 پر گزر چکا۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں تھے، مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے، نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حاکم سے ربط میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتواں ضعیف چرواہا تھا جو ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ اسی پر گزر تھا۔ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوز سے استفادہ حاصل کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکت سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے۔ اگر تم بھی میری اطاعت کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں۔ سلیمی صاحب نے عرض کیا کہ کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنا مال میں سے کسی چیز کے خرچ کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کارآمد اور سواری میں مطیع۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غرباء کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجے کی عمدہ اونٹنی کو اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والے سے اشارہ فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ 2 آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے کو پیش کیا، فرمایا کہ اس کو ذبح کرو اور ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابو ذر کا یعنی اپنا گھر بھی ایک
ادنا میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذرت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا؟ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا کہ اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا۔ وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر 3 حصے دار ہیں۔ ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے۔ دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہیں، تو مرے تو وہ لے لے۔ اور تیسرا حصہ دار تو خود ہے۔ اگر ہو سکتا ہو تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصے دار میں سے سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لیے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ فائدہ: 3 حصے داروں میں سے سب سے زیادہ عاجز نہ بن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے، یا تو مر جائے اور وہ دوسروں کے قبضے میں آ جائے کہ بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، آل اولاد بیوی بچے سب تھوڑے بہت دنوں رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانے میں جمع کرا دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دوسرے کا مال ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے ورثاء کا مال اپنے سے اچھا لگے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیجا جائے
اور جو چھوڑ دیا جائے وہ ورثہ کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں بھی اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔